وہ لمحہ جب مکہ کی گلیوں میں نبی کو ابتر کہا گیا اور اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ الکوثر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر سمندر کی گہرائی جیسے معنی پوشیدہ ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے زخموں پر مرہم بنی۔ جب کفار مکہ آپ کو طنز و استہزاء کا نشانہ بناتے تھے، اس سورہ نے نہ صرف آپ کو تسلی دی بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو امید، حوصلہ اور اللہ کی بے پایاں رحمت کی خوشخبری سنائی۔ مکہ کے تنگ و تاریک ماحول میں جب رسول خدا اپنی دعوت حق پیش کرتے تو کفار کا رویہ انتہائی سخت اور طعنہ زنی سے بھرا ہوا ہوتا۔ آپ کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عربی معاشرے میں بیٹے کا ہونا فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ نسل بیٹے کے ذریعے ہی آگے بڑھتی تھی۔ اسی پس منظر میں قریش کے سردار، خاص طور پر عاص بن وائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کا مطلب ہے جس کی نسل آگے نہ چلے، کٹا ہوا یا بے حقیقت۔ ذرا تصور کیجئے، وہ نبی جس کے اخلاق کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے، جس کی امانت داری کے چرچے مکہ کی گلی گلی میں تھے، اسے محض اس لیے طعنے دیے جاتے کہ اس کے بیٹے نہیں رہے۔ یہ الفاظ ظاہراً چھوٹے تھے مگر ان میں زہر چھپا ہوا تھا۔ ان طعنوں کے پیچھے کفار کی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ کے بعد آپ کا پیغام ختم ہو جائے اور آپ کی دعوت مٹ جائے۔ ایسے نازک لمحے میں اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ 3 آیات گویا ایک زلزلے کی مانند نازل ہوئیں۔ اس میں وہ جواب تھا جس نے کفار کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہاں کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، بھلائی کی کثرت، دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں۔ مفسرین نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے جسے کوثر کہتے ہیں۔ نبوت، قرآن اور دین اسلام جیسی عظیم نعمتیں، بے شمار پیروکار اور امت محمدی یعنی کفار آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا فیضان دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ نے حکم دیا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ گویا یہ اعلان ہے کہ عزت اور عظمت اللہ کی عبادت اور اس کے دین کے فروغ میں ہے، نہ کہ دنیاوی معیار میں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آخر میں فیصلہ کن جملہ، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ وہی لوگ جو آپ کو نسل ختم ہونے کا طعنہ دیتے تھے، حقیقت میں ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج کوئی عاص بن وائل کو خیر کے ساتھ یاد نہیں کرتا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کائنات کے کونے کونے میں صلاۃ و سلام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس سورت کے نزول کے وقت کا پورا ماحول ذہن میں لائیں۔ مکہ کے مشرکین اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی تنہا ہے، نہ مال ہے نہ طاقتور قبیلہ پوری طرح اس کا ساتھ دیتا ہے، اور اب چونکہ بیٹے بھی نہیں رہے تو اس کی دعوت زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ سوچ کر انسانی عقل کے حساب سے شاید ٹھیک لگتی ہے، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ سورہ کوثر گویا اعلان ہے کہ اللہ کے نبی کی حقیقت کو انسانی پیمانوں سے نہ پرکھو۔ آپ کی عظمت کا معیار اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا بے پایاں ہے۔ اکثر لوگ کوثر کو صرف جنت کی نہر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ سورت اس سے بھی بڑی خوشخبری دے رہی ہے۔ کوثر ایک علامت ہے، یہ دین اسلام کا پھیلاؤ ہے، یہ قرآن کی نعمت ہے، یہ امت محمدی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، یہ نبی کی عزت اور رفعت ہے جو بڑھتی جائے گی۔ آج دنیا کے ہر کونے میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند ہے۔ اذانوں میں آپ کا نام دن میں 5 وقت لیا جاتا ہے۔ یہ کوثر ہی کا فیضان ہے۔ اگر ہم آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو ایک حقیقت سامنے آتی ہے۔ طاقتور قومیں، بڑے بڑے حکمران اور شہنشاہ سب مٹ گئے، مگر رسول خدا کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہی سورہ کوثر کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کا اصل معیار دنیاوی کامیابیاں نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو سمجھو تمہیں کوثر عطا ہو گیا۔ علماء اور مفسرین نے کوثر کے معنی میں کئی پہلو بیان کیے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محض ایک چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو دی گئی بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی، اس کے کنارے خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر امت جمع ہوگی اور وہاں سے پیاسی روحوں کو سیراب کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر ہے۔ اس میں قرآن مجید، نبوت، علم، امت کی کثرت، فتوحات اور دین کی بقا سب شامل ہے۔ بعض کے نزدیک کوثر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی امت عطا کی گئی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ امت آپ کا فیضان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یوں کوثر کا مفہوم ایک نہر سے بڑھ کر پوری ایک کائناتی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہ آیت ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ نعمتیں ملنے پر شکر کا بہترین طریقہ اللہ کی عبادت ہے۔ نماز انسان کا رب سے تعلق جوڑتی ہے اور قربانی بندے کی وفاداری ظاہر کرتی ہے۔ عربوں کی روایت تھی کہ وہ قربانی اپنے بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ نے اعلان کیا کہ اصل قربانی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ ہمیں ملنے والی ہر نعمت کا شکر صرف اللہ کے سامنے جھک کر ادا کرنا چاہیے۔ ان شانیک ھو الابتر، یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن الفاظ میں اعلان کیا، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ تاریخ گواہ ہے، عاص بن وائل جس نے سب سے پہلے ابتر کا طعنہ دیا تھا، آج کوئی اسے خیر کے ساتھ یاد نہیں کرتا۔ ابو لہب، ابو جہل اور دیگر سرداران قریش کا نام صرف نفرت کے ساتھ آتا ہے، مگر رسول اللہ کا ذکر دن رات دنیا کے ہر کونے میں اذانوں اور درود و سلام کے ذریعے زندہ ہے۔ یہ آیت قیامت تک کا اعلان ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، وہ آخر کار بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آج اگر ہم جدید دنیا میں دیکھیں تو یہ سورہ ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ دنیاوی معیار جیسے مال، اولاد یا اقتدار اصل عزت کا ذریعہ نہیں بلکہ عزت اللہ کی رضا اور اس کے دین کی خدمت میں ہے۔ وہ دین جسے مکہ میں چند لوگوں نے قبول کیا تھا، آج دنیا کے ہر خطے میں پھیل چکا ہے۔ لاکھوں کروڑوں دلوں میں قرآن پاک کی تلاوت اور رسول اللہ کی محبت زندہ ہے۔ یہ سب کوثر کا حصہ ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے بادشاہ، فرعون، نمرود، چنگیز خان یا ہٹلر جیسے ظالم، سب کا انجام عبرت ہے۔ اس کا ذکر نفرت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت، احترام اور درود کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہی اس سورہ کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ سورہ الکوثر ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر دنیا تمہیں کمزور، تنہا یا بے حیثیت سمجھتی ہے تو مایوس مت ہونا۔ اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو وہ کوثر کی طرح خیر عطا کرتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اصل کام یہ ہے کہ ہم نماز،
اور عبادت سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے لیے وقف کریں۔ آپ ذرا اس منظر کو دل میں لائیں، قیامت کا دن ہے، ہر انسان پیاسا، بھوکا اور بے سہارا کھڑا ہے۔ ایسے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض پر بلایا جاتا ہے۔ یہ وہی حوض ہے جسے کوثر کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے ماننے والوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہ گھونٹ ایسا ہوگا کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اس سورہ کا سب سے بڑا وعدہ ہے کہ نبی کی امت کو کوثر کا فیضان نصیب ہوگا۔ سورہ الکوثر چھوٹی ضرور ہے مگر اس کے اندر ایک روحانی طاقت اور نور پوشیدہ ہے۔ اہل دل اور بزرگان دین نے اس کے بے شمار فیوز و برکات کا ذکر کیا ہے۔ جو شخص سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، غربت اور تنگی دور ہو جاتی ہے اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ سورہ دشمنوں کے شر اور ان کے منصوبوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی دشمن خود کٹ جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت دل کو نور اور سکون بخشتی ہے۔ زندگی کے مسائل اور پریشانیوں میں یہ ایک روحانی مرہم ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص اس سورہ کو محبت اور ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر کے جام سے سیراب ہوگا۔ یہ سورہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر نعمت کے بعد اللہ کی شکر گزاری لازم ہے، یعنی نماز اور قربانی بندے کی وفاداری کی علامت ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل درپیش ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خیر و برکت آئے تو یہ مجرب وظیفہ ضرور کیجیے۔ وضو کے ساتھ صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، درود شریف سے ابتدا کریں، پھر سورہ الکوثر کو 129 مرتبہ نہایت توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل خاص طور پر رزق کی کشادگی، دشمنوں کے شر سے حفاظت، اولاد کی نیک تربیت، دل کے سکون اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے مجرب ہے۔ سورہ الکوثر صرف ایک چھوٹی سی سورت نہیں بلکہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس میں ہمیں امید، حوصلہ اور اللہ کی بے پایاں رحمت کا پیغام ملتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔